بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام رضیہ ہے۔ مجھے ایک لڑکے سے یونیورسٹی میں محبت ہو گئی اور ہم دونوں نے فیصلہ کیا کہ ہم بھاگ کر شادی کر لیں۔ ہم دونوں نے اپنے اپنے گھروں میں بہت زیادہ لڑائی جھگڑا کیا، لیکن ہمارے گھر والے نہیں مانے کیونکہ وہ شادی خاندان کے باہر نہیں کرنا چاہتے تھے۔ آخر تنگ آ کر ہم دونوں نے فیصلہ کیا کہ ہم دونوں بھاگ کر شادی کر لیتے ہیں۔ میں نے اپنے گھر سے قیمتی سامان، زیور اور پیسے وغیرہ اٹھائے اور اپنے اچھے سے کپڑے ایک ٹیچی کیس میں پیک کیے اور رات کے وقت گھر سے بھاگ گئی۔ میں جو ہی گھر سے نکلی ہی تھی، میرے ہونے والے شوہر سہیل مجھے لینے کے لیے پہلے ہی وہاں آ چکے تھے۔ چنانچہ ہم دونوں نے کورٹ میں جا کر نکاح کر لیا۔ میرے شوہر نے گھر کا پہلے سے ہی انتظام کر لیا تھا، اس لیے ہم ایک کرائے کے مکان میں رہنے لگے تھے۔ آج میرے شوہر ایک عورت کو اپنے ساتھ لائے تھے جس نے گھونگھٹ اوڑھا ہوا تھا اور اس کو اپنی بیوی کے طور پر مجھ سے متعارف کروا رہے تھے۔ میرے دونوں بچے میری ٹانگوں سے چمٹے ہوئے تھے اور اپنے باپ کو حیرت سے دیکھ رہے تھے، جبکہ میرے شوہر میری طرف دیکھتے ہوئے بولے، دیکھو رضیہ، اس حقیقت کو تمہیں قبول کرنا ہی پڑے گا۔ میں شادی کر چکا ہوں اور اب مجھے کوئی بات نہیں سننی۔ اگر تمہیں میرے گھر میں رہنا ہے تو خاموشی سے رہو، ورنہ اس گھر کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں۔ میں اپنے بچوں کو پال سکتا ہوں۔ یہ وہی انسان تھا جس کی خاطر میں اپنا گھر چھوڑ آئی، جو ہر وقت مجھ سے محبت کا دم بھرتا تھا، اور آج ایک غیر عورت کے ساتھ کھڑا ہو کر مجھے ذلیل و رسوا کر رہا تھا کہ میں دوسری شادی کر چکا ہوں اور اب مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ میں نے ایک نظر اس لڑکی کو غور سے دیکھا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے اس سے آشنائی محسوس ہوئی تھی، لیکن میں نے یہ خیال جھٹک دیا تھا کہ نہ میں اپنے شوہر میں دلچسپی لیتی ہوں اور نہ ہی اس کی دوسری بیوی میں۔ میں نے اپنے دونوں بچوں کو گود میں اٹھایا تھا اور اپنے کمرے میں آ چکی تھی۔ میرا دل بالکل مردہ ہو گیا تھا۔ میری آنکھوں میں بالکل خشک تھیں۔ ابھی تک ان میں ایک بھی آنسو نہیں آیا تھا۔ آج مجھے پہلی بار میرا دل پھٹنے کے قریب آ گیا تھا۔ زندگی میں پہلی بار مجھے افسوس ہو رہا تھا
کہ میں نے اس شخص کا انتخاب کیوں کیا۔ میری اماں نے مجھے اتنا سمجھایا تھا، یہ امیر لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، لیکن میں نے اپنی اماں کی ایک بات نہیں سنی تھی اور انہیں چھوڑ کر ایک اجنبی شخص کے ساتھ چل پڑی تھی۔ میری شادی کو 9 سال ہو چکے تھے اور ان 9 سال میں مجھے جتنی محبت اپنے شوہر سے ہوئی تھی انہیں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ یہی عالم ان کا تھا۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ان کی صبح میرے نام سے ہوتی تھی اور میرے نام پر ختم ہوتی تھی، لیکن اچانک انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا تھا وہ مجھے مکمل طور پر برباد کر گیا تھا۔ میں بالکل چپ چاپ بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک ہی میرا دروازہ لاک ہوا تھا۔ میں نے اندر سے ہی پوچھا تھا، کون ہے؟ یہ انداز میرے شوہر کا ہی تھا۔ وہ اسی طرح دروازہ بجایا کرتے تھے، دروازہ کھولو، مجھے اپنے کپڑے لینے ہیں۔ میں نے کمرے کا دروازہ کھول دیا اور کمرے کے اندر داخل ہو گئی۔ وہ میرے سامنے کھڑے ہو گئے۔ جب میں نے ان کو دیکھ رہی تھی تو میرا دل بہت اداس ہو رہا تھا۔ میں خود کو پرسکون رکھنا چاہتی تھی۔ میرے تو 2 بچے تھے، اگر مجھے کچھ ہو جاتا تو یہ بچے رل جاتے، اور میں ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہتی تھی جس سے میرے بچوں کی زندگی خراب ہو۔ جبکہ ایک پسندیدہ مرد آپ کے سامنے کوئی دوسری عورت لے آتا ہے تو بہت تکلیف ہوتی ہے، اور اس تکلیف سے میں بالکل مرنے کے مقام پر آ گئی تھی۔ میرا جسم پورا نڈھال ہو رہا تھا اور ایسے لگ رہا تھا کہ مجھے ابھی موت آ جائے گی، لیکن یہ موت بھی بڑی عجیب شے ہے۔ جب ہم چاہتے ہیں کہ وہ نہ آئے تو فوراً چلی آتی ہے۔ صبح جاتے ہوئے میں نے ان کے ہاتھ چومتے ہوئے بولی، آج جلدی گھر آ جانا، میں آپ کی پسند کا کھانا بناؤں گی اور ہم سب مل کر ایک ساتھ کھائیں گے۔ جبکہ وہ بھی بولیں گے، آج تمہارے لیے بہت خوبصورت سرپرائز بھی لاؤں گا، جس کو دیکھ کر تم حیران رہ جاؤ گی۔ میں تو خوشی سے نڈھال ہو رہی تھی۔ میں سمجھی تھی کہ وہ میرے لیے کوئی تحفہ لے کر آئیں گے، لیکن وہ جو میرے لیے لائے تھے اس کو دیکھ کر میرا دل بالکل مردہ ہو گیا تھا۔ وہ مجھے ہٹاتے ہوئے الماری کی طرف بڑھے تھے اور سفید شلوار قمیض نکالنے لگے تھے۔ میں ان کے کپڑے نکالنے کے انداز سے ہی سمجھ چکی تھی کہ وہ کیا کرنے والے ہیں۔ یہ سوچ آتے ہی مجھے ایک بار پھر تکلیف ہوئی تھی۔ میں نے اچانک ہی اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ لیا اور ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، یہ سب کر کے آپ کو کیا حاصل ہوا ہے؟ میں آپ کی بیوی تھی، آپ نے کیوں دوسری شادی کی؟ آخر میں نے آپ کو کس چیز کے لیے منع کیا تھا؟ مجھ میں ایسی کیا کمی تھی؟ بتائیں۔ آپ کے بچوں کی کفالت اپنی جان سے بھی بڑھ کر کرتی تھی۔ آپ کی خدمت میں اپنی زندگی نچھاور کر دیتی تھی۔
جبکہ انہوں نے میرا ہاتھ دوسرے ہاتھ سے چھڑایا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، جو بات اس میں ہے وہ تم میں نہیں ہے، تم اب ان بچوں کو سنبھالو جب تک میں اپنی زندگی کو گزارتا ہوں۔ میری آنکھوں سے اس بار آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ جیسے ہی کمرے سے باہر جانے لگا، میں ایک بار پھر سے درد بھری آواز میں بولی تھی، سہیل، تم نے جو میرے ساتھ کیا ہے اس کے لیے میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ تم نے اپنے چھوٹے بچوں کا بھی خیال نہیں کیا، تمہیں یہ سب زیب نہیں دیتا تھا، کم سے کم اپنی بیٹی کی طرف تو دیکھ لیتے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی کے بارے میں ایسی بات کرنے کی؟ میں تمہیں جان سے مار دوں گا اور تمہیں اپنے گھر سے نکالنے میں مجھے چند پل لگیں گے۔ وہ یہ بول کر اپنے کمرے سے جا چکا تھا، جبکہ میرا دل ایک بار پھر اداس ہو گیا تھا۔ کیا میں اس کے لیے میں کوئی معنی نہیں رکھتی تھی؟ کیا اس کی زندگی میں میری کوئی حیثیت نہیں تھی؟ یہ وہی شخص تھا جس کے لیے میں نے اپنا خاندان تک چھوڑ دیا تھا، اپنے ماں باپ کو رلایا تھا اور اپنے باپ کی عزت کو دو کوڑی کا کر کے رکھ دیا تھا۔ آج مجھے احساس ہو رہا تھا کہ اس نام نہاد محبت نے آخر مجھے کیا ہی دیا تھا۔ یہ دو بچے جن کی طرف وہ دیکھنا ہی گوارا نہیں کرتا تھا۔ کیا محبت کرنے والے شوہر ایسے ہوتے ہیں؟ کئی سوال میرے ذہن میں گردش کر رہے تھے۔ تھک ہار کر میں نے اپنا سر سجدے کی حالت میں گرا دیا۔ یہ درد بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اب مجھے اپنے والدین کی بہت زیادہ یاد آ رہی تھی اور ان کی قدر محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سہیل کو اچانک کیا ہو گیا تھا کہ وہ اب دوسری بیوی کے ساتھ ہی مگن رہتا تھا۔ مجھ سے وہ بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا، جبکہ بات بات سے جھگڑا کرنا شروع کر دیتا تھا۔ آخر میں تنگ آ گئی اور میں نے سوچا کہ میں واپس اپنے گھر چلی جاتی ہوں اور واپس جا کر اپنے والدین کے پاؤں پکڑ لوں گی اور وہ مجھ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، وہ مان جائیں گے۔ اگر وہ نہ بھی مانے تو میں ان کی منت سماجت کروں گی اور ان کو منا لوں گی۔ میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا اور اپنا سامان پیک کرنے لگی اور اپنے بچوں کو لے کر گھر سے نکل گئی۔ اور جب میں اپنے والدین کے گھر کے سامنے پہنچی تو ہمارے گھر کو تالا لگا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر میں سخت پریشان ہو گئی۔ میرے دل میں عجیب و غریب خیالات آ رہے تھے۔ میں نے محلے والوں سے پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ وہ تو کئی سال پہلے ہی اس مقام کو چھوڑ کر چلے گئے تھے اور یہ ایسے ہی بند پڑا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ وہ فلاں محلے میں رہتے ہیں
اس نے مجھے گھر کا پتہ بتا دیا۔ جب میں اس پتے پر پہنچی، اب میں اپنے والدین کے گھر کے سامنے موجود تھی۔ میرا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ مجھے امید تھی کہ میرے والدین مجھے قبول کر لیں گے، لیکن دل میں ایک خوف تھا کہ نہ جانے وہ میرے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کریں گے۔ اماں ابا کی تو پھر بھی خیر تھی، ان کے دلوں میں محبت اولاد کے لیے بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن میرے بھائیوں کا کیا ہوگا؟ وہ مجھے اپنے گھر میں رہنے نہیں دیتے۔ یہ سوچتے ہی میں گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ دیکھا کہ سامنے میری اماں جان چارپائی پر بیٹھی تھی۔ جب کہ میں ان کے قریب آ گئی تو انہوں نے میری طرف دیکھا، کہنے لگی، آپ لگتا ہے اس محلے میں نئے آئے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے آپ ہمارے گھر کبھی نہیں آئے۔ میں کہنے لگی، اماں جان، میں آپ کی بیٹی رضیہ ہوں۔ یہ سنتے ہی اماں جان رونے لگی اور میرے گلے لگ گئیں۔ مجھے بھی بہت زیادہ رونا آ رہا تھا۔ کچھ دیر تو ہم ایک دوسرے سے لپٹ کر روتی رہیں۔ پھر میں نے ابا کا پوچھا تو اماں نے کہا کہ وہ تو تمہارے جانے کے بعد اداس اداس رہنے لگے اور اس کے بعد ان کو دل کا اٹیک ہوا اور وہ اس دنیا سے چل بسے۔ یہ سن کر مجھے اور زیادہ رونا آ رہا تھا۔ میں نے بھائیوں کا پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ ایک بھائی تو تمہارا باہر کے ملک میں چلا گیا ہے اور دوسرے نے اپنا ایک چھوٹا سا ہوٹل بنایا ہوا ہے، وہ وہاں ہوتا ہے۔ اتنے میں ایک عورت کمرے سے آئی اور کہنے لگی، اماں جان، یہ کون ہے؟ میری اماں نے جواب دیا، یہ میری بیٹی ہے۔ تو وہ کہنے لگی، آپ لوگوں نے تو کہا تھا کہ میری کوئی بیٹی نہیں ہے۔ میری اماں جان یہ بات سن کر خاموش ہو گئی تھیں۔ میں نے اماں سے پوچھا کہ اماں جان، یہ کون ہے؟ تو اماں نے جواب دیا، تمہارے بڑے بھائی کی بیوی ہے۔ فوراً جا کر میں اس کے گلے لگ گئی۔ شام کے وقت میرا بھائی گھر آیا، مجھے دیکھ کر کہنے لگا کہ اس کو گھر میں کون لایا ہے؟ کس نے ہمارے گھر میں اس کو پناہ دی ہے؟ یہ جہاں سے آئی ہے وہاں چلی جائے۔ میری اماں نے میرے بھائی کی منتیں کی تو وہ مان گیا۔ میں بھی اپنے بھائی کے پیروں میں گر گئی اور ان سے معافی مانگی۔ چنانچہ میرے بھائی نے مجھے معاف کر دیا۔ میں نے کورٹ میں جا کر اپنے شوہر سے طلاق لے لی۔ میرے گھر والوں نے ایک اچھا سا رشتہ ڈھونڈ کر میری شادی کر دی، لیکن میرا دوسرا شوہر ایک بوڑھا شخص تھا، لیکن وہ مجھ سے پیار کرتا تھا اور اس نے میرے بچوں کو بھی سنبھالنے کا ذمہ لیا تھا۔ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، گھنٹی کے نشان پر کلک کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔